پاکستان کے 3 آئینی ریاستی ادارے پارلیمان، عدلیہ اور الیکشن کمیشن متنازع ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پارلیمان اور الیکشن کمیشن اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ حکومت 12 جولائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر چکی ہے۔ 3 روز قبل سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلے کا اجرا کیا تو وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے موقف دیتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے باوجود ابہام اپنی جگہ برقرار ہے اور تفصیلی فیصلوں میں سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں۔ ایک طرف ملکی قانون ہے اور دوسری طرف ملکی قانون سے متصادم سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے پر مزید سماعت کی ضرورت ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف اس وقت ملکی قانون ہے، دوسری طرف عدالت کا فیصلہ ہے۔ ابہام ابھی وہیں کا وہیں ہے کہ اس وقت جو ملکی قانون ہے اس کے مطابق جو آزاد امیدواران کنسیڈر کیے گئے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ان کا جو وہ ایکشن ہے وہ irreversible ہے۔ آئین پاکستان میں جو اسکیم ہے اس میں لکھا ہے in accordance with law۔ in accordance with law جو ہے، جو ریلیونٹ پروویژنز ہے، میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، تو اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ سیٹس جو ہیں یہ نہیں دی جا سکتی۔ اب عدالت کا فیصلہ ادروائز ہے۔ یہ ایک فردر راؤنڈ آف لیٹیگیشن کی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور اسے پارلیمانی قوت تسلیم کرنے سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے ابتدائی فیصلے سے اب تک کے حکومتی انکار کی وجوہات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت پارلیمان میں 2/3 اکثریت حاصل کر لے۔ آج کی تاریخ میں 2/3 اکثریت کی عدم موجودگی میں پارلیمان سے آئینی ترمیم ممکن نہیں۔ اس سے قبل ہم دیکھ چکے ہیں کہ حکومت 15 ستمبر بروز اتوار ایک آئینی ترمیم کی کوشش کر چکی ہے جس میں وہ ناکام رہی۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے گزشتہ ماہ حکومت پارلیمان سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کر چکی ہے۔ تحریک انصاف کے قائدین کی طرف سے حکومتی ترمیم کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دیا گیا، جبکہ کہا گیا کہ قانون سازی مستقبل کے لیے ہوتی ہے اور اس ترمیم کے تحت اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، جو کہ کسی بھی طور پر آئینی نہیں ہے۔ قانون سازی کے تناظر میں گزشتہ ہفتے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر بتایا تھا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف حکومت عدالتی فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہی ہے تو دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے، جس سے آئینی اداروں کے مابین تناؤ مزید شدت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے اندر کی بات کی جائے تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے درمیان بھی بڑھتا ہوا تناؤ ہمارے سامنے ہے، جو کہ تشویش کا باعث ہے، جس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عدلیہ کی تقسیم پارلیمان اور الیکشن کمیشن کو عدالتی فیصلوں سے راہ فرار اختیار کرنے کی مزید حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے ریاستی ادارے کو سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا ہے۔